ناب کو یوز کیا گیا ہے پولیٹیکلی موٹیویشن کو. جب تک ادارہ جو ہے وہ اپنے مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوگا وہ ادارہ خراب ہو جائے گا. تحریک انصاف کا مستقبل کیسا ہے؟ تحریک انصاف کا مستقبل بہت روشن ہے. ایون فیلڈ العزیزی اور فلیگ شپ ریفرنسز میں نواز شریف کے صاحبزادے بری ہو گئے ہیں. 6 منٹ میں لگانا تھا. یہ تو احمد صاحب نے ان کو 24 گھنٹے دیا. پہلے پاپا کو دیا, پھر ابا کو دیا, پھر دونوں بھائیوں کو بھی دے دیا. تو اس ملک میں احتساب مذاق ہے. اپنے پیشے سے کتنا مطمئن ہے؟ میں اپنے پیشے سے بہت مطمئن ہوں. ویسے اس پیشے نے بہت عزت دی. السلام علیکم جی, مجھے کہتے ہیں ویوش نذیر. ایک دفعہ پھر دا ٹروتھ انٹرنیشنل کے فورم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, اور آج ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جی قانون دان, جانے پہچانے, ہر کوئی جانتا ہے, فیصل چودھری صاحب. ان کا قیمتی وقت ہم نے لیا. ان سے جانیں گے جو ملکی حالات اس وقت چل رہے ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے, اور آنے والے دنوں میں پاکستان کو کہاں دیکھ رہے ہیں, اور دوسری طرف ہونے والے الیکشن سے کتنا مطمئن ہیں. ان سے جانیں گے. السلام علیکم سر, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. تھینک یو. میں وش ان دا ٹروتھ انٹرنیشنل کی ساری ٹیم جو ہمیں ٹائم دیا اور آپ نے موقع دیا کہ میں آپ کے شو پہ آؤں, اور آپ نے وقت نکالا. I'm grateful to you. جی سر, بتائیے گا, آپ وکیل نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ وکیل نہ ہوتا تو میں شاید فلمیں بنا رہا ہوتا. کیوں اتنا ڈفرنٹ شوق؟ نہیں, وہ ڈفرینٹ نہیں ہے. بیسکلی وکالت میں اور ڈائریکشن میں یا فلم میکنگ میں وہ 4-5 ٹیکنیکس ہوتی ہیں, وہ سملر ہے. یعنی اسکرپٹ رائٹنگ ہوتی ہے, اس میں ڈائریکشنز ہے, پروڈکشن ہے. ہم بھی ڈائریکٹ کرتے ہیں اپنے کیس کو, ایویڈنس پروڈیوس کرتے ہیں, لا دیتے ہیں, ایکٹنگ ہوتی ہے, اور ایڈیٹنگ ہوتی ہے. ایڈیٹنگ کرتے وقت آپ اپنے جو آرگومنٹس ہیں ان کو ایڈٹ کرتے ہیں. پھر وہاں پہ ایکٹنگ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ملزم کے وکیل ہیں تو پھر آپ اس کا کیس اس طرح سے پلیٹ کرتے ہیں کہ جج کو بھی لگے کہ بھائی کتنی پین ہے, اور اگر آپ دوسری سائڈ پہ ہوں. سو دیز بیکاز وہ مجھے ہمیشہ سے فیسینیٹ کرتا تھا یہ پروڈکشنس. سو ادروائز تو وکیل ہونا جو ہے وہ تو خیر میرا پیشن ہے. میری بیٹی پوچھ رہی تھی میرے سے کہ واٹ از یور ڈریم جاب, تو میں نے کہا ان مائی ڈریم جاب. اوکے, بہت کم ہوتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ. سر بتائیے گا, ایک وکیل ہونے کے ناطے آپ نیب کے ادارے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کون سی خامیاں ہیں جن کو دور کرنا باقی ہے؟ دیکھیے, نیب جیسے ادارے جو ہیں وہ ہر ملک میں ضروری ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ نیب کو یوز کیا گیا ہے پولیٹیکلی موٹیویشن کے لیے. یعنی اپنے جو پولیٹیکل ٹارگیٹس ہیں ان کو آپ نیب میں رکھیں, تو نیب میں اتنے بےہودہ قسم کے بھی کیسز بنائے گئے ہیں اپنے مخالفین کے اوپر. ان کے اوپر آپ جب بات کرتے ہیں تو شرمی آتی ہے. تو ادارہ کوئی بھی, آپ جب تک ادارہ جو ہے وہ اپنے مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوگا وہ ادارہ خراب ہو جائے گا. موسٹلی پاکستان میں اس طرح کی صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے کہ ادارے اپنے کام ٹھیک سے نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے پاکستان اس لیول پہ پہنچ کے, آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں. لیکن اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ ٹھیک ہونے کے لیے دیکھیے, دنیا میں یا تاریخ میں ٹھیک تو 3 طریقے سے ہوئی. یا تو کوئی اتنی پرسنالٹی بڑی آ جائے کہ وہ نیلسن منڈیلا جیسے تھے, جیسے باہر آئے, انہوں نے ساؤتھ افریقہ میں ایک بنیاد رکھی, ٹھیک ہے, اپنی صحبتوں کو, اپنی تکلیفوں کو پیچھے کیا, اور ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بنا کے سب نے بیٹھ کے فیصلہ کیا اور وہ آگے چلے. دوسرا یہ ہے کہ سسٹم بہت مضبوط ہو. امریکہ میں ہے جس میں سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ باراک اوباما یا بل کلنٹن جیسے لائق لوگ بھی آتے ہیں. میں ریسنٹ ہسٹری سے ہے, اور جو اب کچھ لوگ ایسے آئے ہیں جن کی ایوریج انڈرسٹینڈنگ ہے وہ چل گئے ہیں. اور تیسرا جو ہے وہ ریولوشن ہے, اور وہ پبلک لاتی ہے, اور جب ریولوشن آتی ہے تو پھر ایک دفعہ تو سیلاب کی طرح ہر چیز بہہ جاتی ہے, پھر ادارے بنتے ہیں. تو لوگ ہی بناتے ہیں جو لوگ ان کو رن کر رہے ہیں. پاکستان میں اگر اسٹیبلشمنٹ, جوڈیشری, پولیٹیشنز یہ بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ بھئی آپ یہ حدود و قیود ہیں, ان سے آگے کوئی نہیں جائے گا, تو ادارے ٹھیک چلنا شروع ہو جائیں گے. اگر آپ اداروں کو استعمال کر کے جو ہے وہ اگر پبلک ایٹ لارج کے اوپر فراڈ کرنا ہے, لا کے اوپر, آئین کے اوپر فراڈ پلے کرنا ہے, یا اس کو ڈیفیٹ کرنا ہے, تو پھر تو کچھ بھی ملک نہیں ٹھیک چل سکے گا. ہمارا ملک جو ہے
وہ بھی اس طرح سے اسی وجہ سے نہیں چل رہا کہ ادارے اپنے کام کے بجائے ہر وہ کام کرتے ہیں جو کہ ان کا نہیں ہوتا کرنے کا. تو اس وجہ سے یہ معاملہ ہوتا ہے. بالکل اپنے اپنے حدود و قیود میں رہیں گے تو کچھ بھی نہیں. بالکل ٹھیک. فواد چودھری صاحب پر ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو کیس چل رہا ہے مبینہ رشوت لینے کا، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ ہاؤسنگ سوسائٹی وہ ہے ہی نہیں، اس کا NOC بھی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور وہ جو پلاٹ انہوں نے پہلے کہے وہ جب ان کے کاغذ ریجیکٹ ہوئے، آپ کو پتا ہے ان کے کاغذ ریجیکٹ ہوئے کہ ایزی پیس اکاؤنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو ہاؤسنگ کالونی انہوں نے پہلے، اس سے پہلے یہ میرا گھر گرانے چلے گئے پی ڈی خان میں، تحصیل پی ڈی خان جہلم میں ہے. وہ جب میرا گھر عدالت کے انٹرفیئرنس سے بچا، پھر انہوں نے پانی کے کنیکشنز کے کیا کیا نہیں کیا. جب وہ کچھ نہیں ملا تو وہ ایک کوئی دینا میں بنا کے پولیٹیکل، آج بھی اس کی تاریخ تھی چلان سبمٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. ایسے اب 6 مہینے ہونے کو آئے ہیں، اس کو پیچھے رکھا ہوا ہے، اس کو الیکشن نہیں لڑنے دیا. میں الیکشن میں کاغذات کلیئر ہوا، نیب میں مجھے کو ایکیوز رکھ لیا. اسی طرح نیب کا جو کیس ہے، اب اس کے اوپر کیا کیس ہے؟ نیب کا جو کیس ہے وہی کہہ رہے ہیں آپ نے اپنے حلقے میں وہ جو ڈول کیریج میں پرپوز کیوں کی، اس کی تجویز. اب فواد پہ امام مسجد تو بھرتی ہوئے نہیں تھے، وہ الیکٹڈ MLA تھا. اگر وہ اپنے علاقے کی بہتری کے لیے کام نہیں کریں گے، پروجیکٹس وہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اور جب گئے وہ پروجیکٹ سارے، وہ ہاسپٹلز ہیں، وہ روڈز ہیں، وہ جو اور بھی میجر پروجیکٹ ہیں، وہ سارے ہالٹ کر دیے. تو یہ نیب جو ہے اس کی وجہ سے وہ 16 ارب روپے کا 15-16 ارب روپے کا پروجیکٹ اب 24-25 ارب روپے چلا گیا اور اس کو روک کے بیٹھے ہوئے. اسی وجہ، اور اس میں ایک شخص کی گاڑی تھوڑی جانی ہے، یا میری فیملی کی گاڑی تھوڑی جانی ہے، فواد کی گاڑی تھوڑی جانی ہے، وہ لاکھوں لوگوں کا اس میں سے گزر ہونا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو پولیٹیکلی موٹیویشن، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ نیب پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال ہوگا تو پھر نیب کا دائرہ جو ہے وہ بالکل بند کر. آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ صرف الزام ہے؟ الزام اس میں حقیقت ہے، اب تک چلا نہیں آیا، 6 مہینے ہو گئے، وہ اندازہ لگا لیں. اوکے. تحریک انصاف کا مستقبل کیسا دیکھتے ہیں؟ تحریک انصاف کا مستقبل بہت روشن ہے، اور تحریک انصاف کا مستقبل عمران خان کے ساتھ. ان کے کچھ لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اب ضرور سے بڑے لیڈر بنتے ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ they will swim and sink with عمران خان. عمران خان کی شخصیت ہے پاکستان تحریک انصاف، اور انہوں نے ان کو یہاں پہ سنگل ہینڈڈلی لے کے آئے، اپنی بہادری سے، ایمانداری سے، اپنی جس کو کہہ لیں ایک کو انہوں نے مقابلہ کیا ہے، اور صحبتیں بھی سب سے زیادہ انہوں نے صحیح ہیں. اگر ان کے ایک عام کارکن کو جیل ہوئی ہے تو آج 7-8 مہینے ہو گئے وہ بھی جیل میں. اگر ان کو فرش پہ سلایا گیا ہے تو وہ بھی فرش پہ سویا ہے. تو عمران خان کی قربانیاں بھی سب سے زیادہ ہیں. PTI کیا دیکھیں، میں اس لیے بھی آپ کو پولیٹیکلی بھی بات کروں کہ جو نوجوان نسل کو انہوں نے روشناس کرائی ہے نا، اویئرنیس دی ہے، تو PTI will never die down. اور یہ کر کے بھی دیکھا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا نہیں کیا ان کے ساتھ. جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا، ان کا نشان بھی لے لیا. پھر 3000 سے زیادہ نشانوں کے اوپر وہ پارٹی لڑ کے، یہ سب سے زیادہ بڑی پارٹی ہے. اب کبھی ان کو مخصوص نشستیں نہیں دیتے ہیں، کبھی ان کی جو حق بنتا ہے وہ نہیں دیتے ہیں. یہ ذاتی ہے، یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ذاتی ہے، عمران خان کے ساتھ نہیں ہے ذاتی. وہ ریپرزینٹیٹیو ہے پاکستان کی عوام کے سب سے بڑے چنک کا، اور اس کو آپ نے سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے. میں نے تو ان کو کہا ہے کہ آپ یہ جو پرویز علیہ شاہ محمود، اپنا عمران خان سمیت دیگر جتنے بھی پولیٹیکل پریزنرز ہیں، ان کو آپ آپس میں سحری افطاری تو کرائیں تاکہ ایک سختی کا ایلیمنٹ کم ہو. وائس رائے نے لکھا اپنی کنگ کو کہ یہ جب ابوالکلام آزاد، نہرو اور گاندھی اور یہ سارے پکڑے جاتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ اکٹھے رہتے تھے، پولیٹیکل پریزنرز کو ٹریٹ کیا جاتا تھا. اب رات کو 2-2 بجے تک آپ نے ٹرائل کر کے سزا دی ہے شرمناک طریقے سے. وہ جو دوسرے وکیل کے جونیئرز ہیں ان کو ڈیفینس کونسل لگا کے آپ نے سزائیں دی ہیں. اس میں کوئی نہ ایک اخلاق کا، نہ قانون کا، نہ فیئرنیس کا، نہ پراپرٹی کا ایک دھیلے کا بھی خیال نہیں رکھا گیا، اور اس شرمناک طریقے سے، نیکڈ طریقے سے ٹرائل کیے گئے ہیں، اور یہ نہیں سسٹین کر سکیں گے. PTI کا مستقبل بہترین ہے. PTI پاکستان کے بہت بڑے جو نوجوان طبقہ ہے اس کی وہ نیکسٹ وہ چوائس ہے. ظاہر ہے شارٹ کمنگز ہوتی ہیں، وہ عمران خان جب باہر آئیں گے وہ شارٹ کمنگز دور ہو جائیں گی. پولیٹیکلی یہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو اب لیجیٹیمیسی کا جو حکومت کو جو بیٹھی ہوئی ہے نون لیگ کی یا یہ سارے،
ان کے پاس لیجیٹیمیسی نہیں ہے، یہ تو امپوزڈ ہے، یہ تو امپوز ہوئے ہیں، ان کو لوگ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں۔ مطلب ہونے والے الیکشن سے آپ مطمئن نہیں ہیں؟ جو ابھی کون مطمئن ہے؟ ڈیسیجنز لیے آپ پاکستان کے ادارے فیفن ہے، پل ڈاٹ ہے، پاکستان کی باروں کے آپ بار ایسوسیشنز کے لیٹر پڑھ لیں، پاکستان کے میڈیا کے آپ کے جو ہے ان سے آپ پڑھ لیں، انٹرنیشنلی کیا نہیں کیا گیا، اکانومسٹ کی رپورٹ پڑھ لیں، اب جو بھی جریدہ اٹھائیں، پاکستان کی اگر 70 کی تاریخ کے بعد بدترین الیکشن جو مینجمنٹ ہوئی ہے پوسٹ الیکشن مینجمنٹ، یعنی دن کو فارم 45 47 کا جو جھگڑا، یہ پہلے بھی پاکستان کو بہت نقصان ہوا ہے لیکن اسے کوئی سبق نہیں سیکھا، اور وہ جو لوگ جو مائنورٹی ہیں جو کہ اپوزیشن لیڈر بھی نہیں بن سکتے، ان کو آپ نے ملک کی بھاگ دوڑ دے دی۔ یہ ڈیموکریٹک اسٹیٹس ایسی نہیں چلتی، اس دنیا میں یہ نہیں چلے گا۔ آپ نے تباہی اتارنی ہے اس ملک کی، وہ اتار رہے ہیں، آپ اپنی ضد میں، اپنی انا میں، طاقت میں، وہ اترے گی، اور لوگ پریشان ہیں، بہت پریشان ہوں گے، اور اس چیز کو اس سے کوئی وہ جو ہے نا سہارا نہیں ملے گا۔ جس دن اس ملک میں کوئی ٹیسٹ آیا آپ کو پتہ لگ جائے۔ بالکل صحیح۔ آپ کے بھائی فواد چودھری صاحب وہ بھی پیشے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وکیل ہیں، ٹھیک ہے، مگر انہوں نے پریکٹیکل وکیل ہے، سپریم کورٹ بار کا ممبر ہے، بالکل ایسے ہی ہے، مگر انہوں نے سیاست کی خاردار راستوں پہ چلنا چنا۔ آپ کیا مشکل بنیادوں پر کہیں سیاست میں آنا چاہیں؟ نہیں، سیاست میں دیکھیے ہر فیملی میں ایک چہرہ ہوتا ہے، فواد ہی سیاست کرتے ہیں، تو فواد نے ہی سیاست کرنی ہے، اور اس کے علاوہ کسی نے سیاست نہیں۔ مطلب آپ کا کوئی ارادہ نہیں، میرا دیکھیں، میں تو اب ہم تو ایک سیاسی گھرانے میں پیدا ہوئے، جیسے مچھلی کے بچوں کو کوئی تیرنا نہیں سکھاتا، ہمیں سیاست آتی ہے، وی لیو اینڈ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو بریتھ کرتے ہیں سیاست، تو ہماری تو یہ گھر کا چھوٹے بچے بھی اٹھائیں، سارے پولیٹیشین ہیں، ان کی ایک اوپینین ہے، ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، تو وہ ہم ساروں کی ہے، تو وہ لیکن سیاست جو ہے ہمارے یہاں پہ وہ فواد ہی کریں گے جب بھی کریں گے۔ بالکل ٹھیک۔ ایون فیلڈ العزیزیہ فلیگ شپ ریفرنسز میں نواز شریف کے صاحبزادے بری ہو گئے ہیں، احتساب عدالت کے اس فیصلے پہ کیا؟ صاحب نے ان کو انتظار کرایا اتنا، وہ پرسوں کیوں نہیں وہ کر دی، انہوں نے 2 منٹ 6 منٹ میں لگانا تھا، یہ تو احمد صاحب نے ان کو 24 گھنٹے انتظار کرایا، صاحب ناراض ہو گئے، کیوں ناراض ہو گئے، جلدی ان کو انصاف دیں، آپ نے جو اتنی دور سے بلایا، پہلے پاپا کو دیا، پھر ابا کو دیا، پھر دونوں بھائیوں کو بھی دے دیا، تو بات ہے اس ملک میں احتساب مذاق ہے، اس کو کیا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ٹویٹر کے حوالے سے کیا؟ دیکھیں، ٹویٹر کے حوالے سے میں بات یہ ہے کہ آواز کو دبایا نہیں جا سکتا اس ٹائم پہ، یہ سینچری ہے، یہاں پہ آوازیں اٹھیں گی، آپ اس کو گیگ کریں گے کسی اور طریقے سے نکل جائے گی۔ آپ نے بند کیے تھے نا فون الیکشن والے دن، کیا ہوا ہے؟ یہ قابو میں اس کا مقابلہ کریں، بند کرنا مقابلہ نہیں ہے، وکٹیں اٹھا کے میچ سے بھاگ جانا کوئی نہیں ہے، میدان میں بزدلی ہے، یہ جو بند کرتے ہیں نا یہ بہت پیچھے رہ گئے، اور جو استعمال کرتے ہیں وہ بہت آگے نکل گئے، ان کی پیس آگے ہیں، یہ ان سے میچ نہیں کر سکتے۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ ٹویٹر کی، فیس بک کی، آپ انسٹا کی یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز آپ بند کریں گے، اسے 36 اور نکل آئیں گے، بالکل صحیح، یہ اس کو نہیں روکا جا سکتا۔ سو کہتے ہیں نا کہ اس کو ذرا بیئر ود اٹ، اور اس کے ساتھ گزارا کریں، اور اپنی مخالفانہ جو ہے نا باتیں سنا کریں۔ آپ یہ ٹائم آ گیا، یہ اب لگتی بری ہیں، کوئی بھی آپ کو کھڑا ہو کے کوشچن کرے وہ اچھا تو نہیں لگتا، لیکن پھر ٹائم ایسا ہے وہ گزارا کریں، اس کے ساتھ دنیا ساری کر رہی ہے، آپ کو کیا؟ بالکل صحیح۔ اپنے پیشے سے کتنا مطمئن ہے؟ کبھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کبھی سچ بولنا پڑتا ہے، ہمیں جھوٹ ہی بولنا پڑتا ہے، اس کی وجہ کہ ہم تو انسٹرکشنز پہ کام کرتے ہیں، ہمیں تو جو ہمارا کلائنٹ آتا ہے وہ بتاتا ہے، ٹھیک ہے، ہم جھوٹ اور سچ کا فیصلہ تو عدالت نے کرنا، ہمارا تو کام بھی نہیں ہوتا، ہم ان کا کیس پریزنٹ کرتے ہیں، تو ہم جھوٹ کیوں بولیں گے؟ پہلی بات یہ، میں اپنے پیشے سے بہت مطمئن ہوں، ویسے اس پیشے نے بہت عزت دی ہے، بہت ارلی ایج میں مجھے بہت زیادہ ریکگنیشن دی ہے، میں اپنے پیشے سے بہت مطمئن بھی ہوں، اور میں پراؤڈ بھی فیل کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے مخلص ہو کے اپنے پیشے سے جو کام کیا تو مجھے اس پیشے نے بہت کچھ واپس بھی کیا۔ بالکل ٹھیک۔ نوجوانوں کے لیے کیا میسج دیں گے؟ ملک پاکستان کی بہتری کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے، بتائیں۔ نوجوانوں کے لیے تو ایک تو خیر میسج یہ ہے کہ بی ڈٹرمن، یہ ملک آپ کا ہے، آپ کا گھر ہے، گھروں پہ مصیبتیں آتی رہتی ہیں، ڈس ہارٹ نہیں ہوتے، یہیں پہ رہنا ہے، یہیں پہ جو کچھ بھی ہم ہیں وہ اس ملک کی وجہ سے ہیں،
باہر ہم تھرڈ گریڈ سٹیزن تھے ہیں اور رہیں گے. جو عزت یہاں پہ مل سکتی ہے آتا ہے ٹائم, بعض اوقات ہو جاتی ہیں. فارم 45 547 کا جھگڑا نکل جائے گا. برائٹ فیوچر ہے اس ملک کا. اگر جو ہے وہ نوجوان کام کریں گے تو آپ ڈٹرمنٹ رہیں, اپنے آپ سے, ملک سے, گھر سے مخلص رہیں. یہ سوشل میڈیا یوز کریں جتنا مرضی آپ استعمال کر سکتے ہیں, اپنی اوپینین تمیز کے دائرے میں رہ کے بہت زیادہ دیا کریں, اور اپنی آواز کو بالکل نہ دبنے دیں, اور اس کو جتنا اٹھا سکتے ہیں اٹھایا کریں, اور فیئر لیس ہو کے زندگی گزاریں, ایفرٹ کریں. زندگی میں بہت کچھ ملتا ہے. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور وہ چیز نوجوانوں تک پہنچائی جن کو ہم سننے کے لیے ہمیشہ ہی تیار رہتے ہیں کہ ہمیں بالکل بے خوف ہو کے چلنا ہے. پاکستان کو اگر کہیں پر ہم نے لے کے جانا ہے, ترقی کی راہوں پر گامزن کرنا ہے, تو ہم نے نڈر ہو کے آگے نکلنا ہے. اسی پلیٹ فارم سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیں اجازت. اللہ حافظ.